حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ۔ اس میں یہ کلام درج ہے: حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے: محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، تو ہم انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے شریعت مطہرہ میں شرط اول یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں امام الانبیاء کی محبت ہو، امام الانبیاء کا عشق ہو، ہم نبی کا کہنا مانتے ہوں، ہم نبی کے کہنے پر چلتے ہوں، اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں، نبی نے جو کہا ہے وہ کرتے ہوں، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہوں، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوں، آپ کے صحابہ پر ایمان رکھتے ہوں، آپ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ رب کا قرآن میں فتویٰ آ گیا، دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرما دیا: اے لوگوں نبی سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول عربی کا غلام کہتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، جس کے سینے میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، جس کے سینے میں ایمان کا شعلہ ہوتا ہے، ہاں وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ جب تک اس کے دل میں اللہ کی، رسول اللہ کی اور رسول اللہ کو ماننے والے علماء کی سینوں میں محبت نہ ہو، حقیقی معنوں میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا: محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ نعرہ تکبیر! اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا۔ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ بہت خوب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود بخش دیا، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کی ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پڑھیے امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، پڑھیے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ کی روح المعانی۔ فرمایا تمام کی تمام کائنات کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنایا۔ زمین لفظ کن سے بنی۔ اب تو باقاعدہ ناپ
دیا گیا، کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا رقبہ ہے اس کائنات کا، 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ہاں ہیری ریچرڈسن جو اس دور کا مشہور و معروف سائنٹسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا کہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، وہ سمندر جس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر گہرا سمندر رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہاں رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، سیاروں کو بنا دیا، درختوں کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، ساری کی ساری کائنات کو بنا دیا، اور اس وقت ساری دنیا میں بسنے والے تقریباً 8.5 ارب انسانوں کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ یہ ہے رب ذوالجلال کی ذات۔ اس رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے آج سرزمین کیا نام پھر میں بھول گیا، تتلیہ، ہمارے یہاں تو تتلے لوگ بولتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اتنا مجھے نام یاد کرنے میں مغربی بنگال کی متشابہ لگتا ہے، اتنا اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث یاد کرنے میں بھولا نہیں۔ اتنے خطرناک نام ہیں کہ اگر ان کو 10 مرتبہ نام ریپیٹ کر لو تو منہ ٹیڑھا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں ایسے مقامات سے میں گزر کے آیا ہوا ہوں، ہاں ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں، لیکن یہاں آ کے اس جلسے کے اولین داعی حضرت مولانا شیخ مشتاق صاحب القاسمی اور ان کے بھائی جناب شیخ عثمان صاحب، دیگر رفقا کا بھی فون جاتا رہا، جن کی دعوت پر کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی پہلے یہاں میں آیا ہوا نہیں تھا۔ مدنا پور کے علاقے میں تو کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے، پٹاس پور کے علاقے میں اور دیگر مقامات پر لگاتار کئی سالوں سے برابر مسلسل اسفار ہو رہے ہیں آپ کے مغربی بنگال کے، لیکن یہ علاقہ نیا ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ نئے لوگ واقعی میں نئے ہی ہیں، بڑے محبت والے، بڑی الفت والے، بڑی چاہت والے۔ ہاں جب سے میں آیا ہوں بیچارے فون برابر کرتے رہے۔ کل بھی حضرت مولانا نے فون کیا، ہاں فلائٹ کی کتنے ٹائم ہے، کیسے آنا ہے آپ کو، کتنے بجے آپ کولکاتہ لینڈ کر جائیں گے۔ ہاں عزیزوں، جس فلائٹ سے مجھے آنا تھا وہ فلائٹ آج کینسل نہیں بلکہ وہ 5 سے 6 گھنٹے وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ پھر آنن فانن اب کروں تو کیا کروں، ابھی تک میں پہنچ نہیں پاتا۔ اگر اس فلائٹ سے آتا آنن فانن پلانٹی دے کر کے، فائن دے کر کے دوسری فلائٹ پکڑی اور وقت متعینہ سے پہلے ہی کولکاتہ آ گیا۔ میں 9 بجے کے قریب کولکاتہ آ چکا تھا، وہاں سے حضرت مولانا نے دوسرا انتظام کیا، وہاں سے یہاں تک بہر کیف میں یہاں چلا آیا۔ سارے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کے علم میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست جناب حفظ الرحمان صاحب، یہ بھی بیچارے برابر فون کرتے رہے، جب سے ان کو پتہ چلا کہ یہاں میں آ رہا ہوں برابر فون کر کے خیریت معلوم کرتے رہے۔ یہ بھی بیچارے بھاگے دیکھو کھڑگپور سے، اور راستے میں نہ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا، لیکن میں تھکا ہوا تھا۔ 3 بجے رات سے اپنے گھر سے میں نکلا ہوا ہوں، وہاں سے ایئرپورٹ آ کر کے اتنی شدید ہمارے یہاں بارش، اتنی شدید اولے باری ہوئی، اتنی برف باری آج ہوئی کہ روڈ کے اوپر برف جم گیا، ایک تہ جم گئی، بڑی شدید آندھی آج چل رہی تھی، لیکن سب کچھ سامنا کرتے ہوئے مسلسل 1 مہینے سے بیمار چل رہا ہوں۔ ہاں 1 مہینے کے بعد 2 تاریخ کو نہیں،
फरवरी को मैं अपने घर पे पहुंचा था किशनगंज से, बिहार से। तब से लेकर के उसी दिन तबीयत ख़राब हो गई, कुछ इन्फेक्शन सा हो गया। अभी आप चेहरे पर देख रहे होंगे निशानात उस इन्फेक्शन के अभी भी जाहिर हो रहे हैं। लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से कई दिनों तक लखनऊ में एडमिट रहना पड़ा। बहरहाल सारे प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए। एक भी दिन खाली नहीं था, एक भी तारीख खाली नहीं थी, सब मुलतवी करता मैं चला आया। लेकिन आज हिम्मत नहीं हुई कि ये प्रोग्राम मैं मुलतवी कर दूं। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आज ना आता, हज़रत मौलाना से कोई बहाना बना देता तो आज आपका नहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। क्यों? इतने मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ से मिलते, इतनी चाहत करने वाले, इतनी उलमा की इज्जत करने वाले, जो रात की आधी रात के बाद अब तक हमारे बच्चे भी, हमारे चचा के उम्र के, दादा के उम्र के, नाना के उम्र के, हमारे वालिद की उम्र के जो अल्लाह को प्यारे हो चुके, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उम्र के भी नजर आ रहे हैं। कुछ दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेदाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ टोपी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेटोपी वाले नजर आ रहे हैं। बाज लोग दाढ़ी रखना ऐब समझते हैं। एक साहब से मैंने कहा भैया दाढ़ी रख लो, लेकिन वहाँ साहब दाढ़ी रख लूंगा तो बुढ़ा लगने लगूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने रख रखी है, बुढ़ा लग रहा हूं? अरे हीरो लग रहा हूं, हीरो। मैं बुढ़ा लग रहा हूं? दाढ़ी इस्लाम, हाँ, दाढ़ी मुसलमान को हीरो बनाती है। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। ये दाढ़ी हथियार बन जाती है। देखो कितना दहशत खाते हैं दुनिया के काफिर, दुनिया के कुफ्फार, दुनिया के मुल्हिद, दुनिया के पूरे तौर पर नाफरमान इस दाढ़ी से कितना खौफ खाते हैं। दाढ़ी वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनसे उनके अमन को खतरा है, उनकी जान को खतरा नहीं। तारीख गवाह है, वो दाढ़ी वाले थे मैदान बदर में जिन्होंने मुशरिकीन मक्का के 3-13 कर डाला था। दाढ़ी रखना सीखो, दाढ़ी। एक और अभी चीन के शहर संघाई में एक रिसर्च हुआ बाकायदा। उसने, एक डॉक्टर है, उसने दाढ़ी और बेदाढ़ी वाले पर रिसर्च किया। उसके बाद उसने हैरान कुन अपना बयान ये दे डाला, ये बयान नेट पे मौजूद है, आप सर्च करके देखना। ये दे डाला कि अगर दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रखी होगी वो 60 साल के बाद भी बाप बन सकता है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया? क्या फरमाया? दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रख रखी है, अगर वो 60 साल के बाद भी शादी करेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसके घर में बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन बेदाढ़ी वाला 45 साल की उम्र में ही तमाम मामलों से फारिग हो जाता है। समझ रहे हैं? दाढ़ी वाला 60 साल के बाद भी चांस है बाप बनने के, और बेदाढ़ी वाला 45 साल के बाद सब मामला गोल। दाढ़ी रखना सीखो, रखोगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी कोई माई का लाल बताए कि सैयदना आदम शफीउल्लाह से लेकर के इस रुए जमीन के आखिरी नबी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा पैगंबर गुजरा है जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो? कोई एक बता करके दिखाए। हाँ, कोई अल्लाह के वली को उठा करके आप देख ले जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। कोई ऐसा आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इतिहास में नहीं मिलेगा, तारीख में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ दाढ़ी रखना सीखो। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है, दाढ़ी अहले ईमान की जान है। दाढ़ी ये हथियार बन जाया करती है, ये दाढ़ी दुश्मन के लिए दहशत का सामान बन जाया करती है। रखोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे? माशा इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें भाई, देखो जरा पीछे वालों को मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है। अच्छा माशाअल्लाह, कुछ ने इरादा तो कर रखा है लेकिन डरते हैं कि अभी बेटे की शादी करनी, पता नहीं समधन कैसे मिल जाए। पता नहीं आप ये लफ्ज़ समझते हैं नहीं समझते? हाँ, अब क्या करना है भाई, इसीलिए दाढ़ी रखना सीखो। रखोगे इंशाअल्लाह?
میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سارے محبت کرنے والے بہت اچھے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرے مسافر ہوں، حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اگر ان دعاؤں پر آپ آمین کہہ دیں تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہے گی۔ ہاں یہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب دنیا کے کونے کونے سے، ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، بامبے، دنیا کے 265 ممالک سے جب اللہ کے مومن بندے حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو امام سیوطی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر رکھا ہے، ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ورد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی رب نے یہ لگا دی ہے یہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، تو آپ بھی آمین کہہ کر کے دعا مانگ لیجئے اللہ سے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں لیکن ان کے درمیان شور زیادہ ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں سننے آئی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ سنانے آئی ہیں، عادت سے مجبور ہیں، عورت ذات بیچاری ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہی، وہ گھر میں جب خاموش نہیں رہتی، جس کو شوہر میاں خاموش نہ کر پائیں، مسٹر سلمان کی کیا اوقات ہے جو ان کو خاموش کر سکے۔ ہاں یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کمپٹیشن رکھا، کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا فرسٹ پرائز اسے ملے گا، سب سے بڑا انعام اسے ملے گا۔ اب سب آئے، سب اپنی اپنی چھوڑ رہے ہیں، شیخ چلی والی بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، شاید وہ اپنے اس علاقے کے ہوں اور واقف ہوں، وہ آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10 عورتیں اکٹھا بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہی لیکن کچھ نہیں بولی، خاموش بیٹھی رہی۔ بادشاہ کہنے لگا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز کے حقدار تم ہی ہو، 10 عورت ایک جگہ بیٹھی ہو اور گھنٹہ بیت جائے بولے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت آ جائے گی عورت خاموش نہیں بیٹھے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھیا وہ عورت جس کو کوئی خاموش نہ کر سکے، اور عورتیں کہاں نہیں کر سکتی ہیں، گھروں میں آدمی مرد حضرات سے کہا کرتی ہماری مانو ہماری مانو، ہماری گھر میں نہیں چلتی۔ میں نے خود سنا ہے، ایک عورت کہنے لگی اپنے آدمی سے کہنے لگی تم ہماری مانو تو آدمی بن جی ہو، سمجھ رہے ہو، یعنی وہ ابھی تک اپنے آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اماں حوا کی مان لیا تھا آدم علیہ السلام نے، آدمی تو بن گئے، جنت چھوڑنی پڑی۔ اماں حوا نے، امام راضی نے لکھا اماں حوا ہی نے، آدم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، کن انتا، خطاب فرمایا آپ اور آپ کی بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا، کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اما حوا نے بہکا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب چلے گئے اس درخت کے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نہیں گئے۔ اما حوا کو شیطان نے بہکایا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، کھلا دیا، نکال دیا جنت سے، آگے دنیا میں، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی رات کو یوں برباد نہ کریں،
اپنی رات کو یوں خراب نہ کریں. یہاں جتنی دیر بیٹھیں خاموش رہیں. اگر بچے بات کر رہے ہیں، بچیاں بات کر رہی ہیں تو انہیں بھی خاموش کرائیں. پتہ نہیں یہ میری کمزوری ہے یا میری کمی ہے یا میری عادت ہے، اگر میرے کان میں دائیں بائیں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں دوسری کوئی، پھر میں بات نہیں کر پاتا ہوں. اس وجہ سے ان سے معدبانہ پرخلوص ادباً گزارش ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں. اللہ نے موقع دیا ہے، آپ شوہر میاں کا بھی شکریہ ادا کریں جو انہوں نے یہاں آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے. آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری تمام راتوں سے یہ رات چن لی ہے. اب اللہ نے توفیق تو عطا فرما دی، اب ہم بکواس کر کے اپنی رات کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں آ کر کے وہ نیکیوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب عشاء کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک گروہ نیکیاں کمانے لگتا ہے، دوسرا گروہ پورے طور پر گناہ کمانے لگتا ہے. ایک ایسا گروہ ہے نہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں نہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ آتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا گروہ کون ہے؟ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں. یہ نیکیاں کمانے والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو معاصیت کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اب اماں سو گئی ہیں، اب ابا سو گئے ہیں، آپا سو گئی ہیں، بہن سو گئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں. کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی سود کی طرف جا رہا ہے، کوئی بدماشی کی طرف جا رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ ہیں جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو عشاء کے بعد نہ تو کوئی نیکی کرتا ہے نہ تو کوئی گناہ کرتا ہے بلکہ چپ چاپ جا کر کے سو جاتا ہے. فرمایا یا تو تم پہلے والے بنو یا تو آخری والے بنو، بیچ والے ہرگز نہ بننا. اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، یہاں بیٹھ کر بکواس کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں مل نہ پائیں گی، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں مل نہ پائیں گی. کیوں؟ میرے رب کا فرمان یہ ہے ہاں لئن شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے میں اس کو نعمتوں میں اور بڑھا کر کے دیا کرتا ہوں. ولئن کفرتم، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، پھر اس کو میں سخت عذاب بھی دیتا ہوں، اس سے وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں اور ایسوں کو نعمتیں دیا کرتا ہوں جو اس کی قدر کرتے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں، اے میری عزیزہ بہنوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بچیوں، اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو، رب کو غصہ نہ دلایا کرو. ہاں رب کی مجلسوں میں دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو. ارے اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے؟ اللہ سے سچا کون جس کی بات یہاں کی جائے؟ رسول اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کون جس کی بات یہاں کی جائے؟ ہاں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. رب سے سچا کون، رب سے اچھا کون جس کی بات اللہ کی عدالت میں کی جائے؟ اگر دنیا کا بادشاہ ہمیں ملنے کا موقع دے دے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کی باتیں کرنے لگے، کھیتی کی باتیں کریں، اپنے گھر کی باتیں کریں، وہ بادشاہ دربار سے نکال دیا کرے گا. ہاں سوچو تو صحیح، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا وہ رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے حال سے واقف نہیں ہے؟ نہیں، تمہارے حال سے واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور، جو بات تمہارے دل میں 100 سال کے بعد آنی ہے میرے رب کو پہلے سے پتا ہے. نعرہ تکبیر، مولانا سلمان صاحب قاسمی. ایسے مجلسوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں بھی اللہ کی بات نہیں کریں گے تو بتاؤ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کی بات کریں گے؟ اگر اس مجلس میں بھی بیٹھ کر ہم اس کے رسول کی بات کو نہیں سنیں گے تو ایسی دنیا کی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر کے ہم رسول کی بات سنیں گے؟ ساری زندگی ہماری گناہوں سے بھری پڑی ہے.
دکانوں پہ دیکھو بکواس ہو رہی ہے، مکانوں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے، بازاروں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اگر یہاں بھی ہم بکواس کریں گے، اگر یہاں بھی باز نہیں آئے تو ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے؟ کوئی اور ہے ایسی مجلس؟ نہیں۔ ہاں خوب یاد رکھو، رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو، جو زبان سے بول رہے ہو، رب ذوالجلال سب ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ہاں ابھی میرے سامنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے سامنے مائک، جس کی آواز اگر کوئی اب مجھے کوئی سمجھا دیا کر کے، میاں سلمان جو تم بولو گے آواز بھی ریکارڈ ہوگی، تمہارا فوٹو بھی کلیئر آئے گا، پھر وہ کسی بڑے کو سنایا جائے گا۔ اگر ایک لفظ تم نے غلط بولا اس پر وہ تمہیں سزا دے گا، اگر تم نے اچھا بولا وہ تم کو شاباشی دے گا۔ تو اب بتاؤ ہماری ہمت ہے کہ اس مائک سے کوئی غلط بات میں بول سکوں؟ نہیں۔ ہے ہمت میری؟ جو بھی بول رہا ہوں جانچ پرکھ کر کے ناپ تول کے بول رہا ہوں۔ ہاں اب سنو، دنیا کے کیمروں سے ڈرنے والوں، دنیا کے ریکارڈر سے ڈرنے والوں، رب ذوالجلال نے بھی ایک ریکارڈر تیار کر رکھا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، آئے میرے بندے، تو مجھے بھول گیا، لیکن میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے، ایک دن میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین، 2 فرشتوں کو تیرے دائیں بائیں کھڑا کر دیا ہے جو تیری تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہاں ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، ایک بائیں طرف بدیاں لکھنے والا۔ بندے نے سبحان اللہ پڑھا، ہماری بہن نے الحمدللہ پڑھا، ہماری بہن نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دائیں والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی کی بہن کو گالی دی گئی، کسی کی غیبت کی گئی، کسی کی چغلی کی گئی، کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی، بائیں والے نے قلم پھیر دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ہاں تم یاد کرو وہ دن جب یہی رجسٹریں، یہی فائلیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی۔ رب فرمائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، کم وقت پر اپنی اس کتاب کو قرآن کریم اٹھائیے، 16واں سپارہ اٹھائیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا جب ظالم کی فائلیں کھلیں گی، جب اس کی کتابیں اس کے سامنے آئیں گی، حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا دیکھ کر، اور کہے گا ہائے میری اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس دن مجرم اپنی فائل، اپنے رجسٹر، اپنی کتابیں دیکھ کر کے کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرہ، اس نے تو میری ایک چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ، ایک بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، کون ہے اس دن تمہارے کام آنے والا۔ تم انکار کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکو گے، اگر تم زبان سے انکار کرو گے۔ رب فرماتا ہے 23واں سپارہ اٹھائیے، سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ جب تو اپنے گناہوں کا انکار زبان سے کرے گا، میں تیری زبان پر تالا لگا دوں گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، میں تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا، اے ہاتھوں بتاؤ یہ بندہ دنیا میں تم سے کون سے کام کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیروں سے پوچھوں گا، بتاؤ اے میرے بندے کے پیروں، اے میری بندیوں کے پیروں، بتاؤ یہ تم سے دنیا میں کہاں چل کے جایا کرتا تھا، یہ میری بندی تم سے چل کر کہاں جایا کرتی تھی۔ پیر خلاف گواہی دیں گے، اللہ یہ جلسے کی طرف نہیں گئی، اللہ یہ قدم مسجد کی طرف نہیں گئے، نیک لوگوں نیک مجلسوں میں نہیں گئے، بلکہ غلط طرف مجھ کو اٹھایا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ
अयुनिहिम फस्तबक़ु सिरात फअन्ना युबसिरून। रब फरमाता है मैं आंखों से पूछूंगा, आए बंदे की आंखों बताओ ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी दुनिया में तुमसे कि कौन कौन सी चीज देखा करती थी, यहाँ खिलाफ गवाही देगी। आए मेरे अल्लाह तेरे कुरान के पारों को नहीं देखा, हाँ हाँ नेक लोगों की जियारत नहीं की, बल्कि मुझसे पिक्चरें देखा करता था, गलत गलत चीज देखा करता था। जब हाथ खिलाफ गवाही देगा, पैर खिलाफ गवाही देगा, हाँ हाँ जुबान खिलाफ गवाही देगी, आंख खिलाफ गवाही देगी, आवाज आएगी यहाँ ला ले जाओ, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसे औंधा मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल दो। रोएगा चिल्लाएगा अल्लाह किस जुर्म की सजा है, आवाज आएगी इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, ये उस दिन का बदला है जो तो दुनिया में काम किया करता था। हाँ हाँ उस दिन हम इनकार न कर सकेंगे, उस दिन हमारा वजूद हमारे खिलाफ चला जाएगा। आए मेरे बंगाल के अच्छे भाइयों, आए मेरे भाइयों, आए मेरे बच्चों, आए मेरी माओं, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, अल्लाह के लिए दुनिया की चंद दिन की खुशी के लिए अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद न करो। दुनिया के चंद साल की खुशी के लिए अपनी आखिरत की करोड़ करोड़, अरब अरब, संखा संख, नील नील, पदम पदन, आगे तो लीलियन ट्रिलियन जिलियन सारे के सारे आदत खत्म हो गए, गिनतियां भी खत्म हो गई, बस कहने पर मजबूर हो गए तमाम मुफक्किरीन कि लामहदूद जिंदगी को आग न लगाओ। सबको मरना है, कौन दुनिया में हमेशा के लिए आया? कोई हमेशा के लिए नहीं आया। हाँ हाँ अपने बच्चों को इल्म का दीन इल्म पढ़ाओ, उनको मदरसों में दाखिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिल बाग हो गया। मैं अभी आराम फरमा रहा था, जनाब अब्दुल रहीम साहब जैसा इनका नाम रहीम है, ऐसे अल्लाह ताला ने इनको उलमा के लिए रहीमियत और करीमियत का एक नमूना बना रखा है। बेचारे खिदमत करते चले गए। हमारे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि बीवी की तरह, जैसे बीवी शौहर की खिदमत करती, मैं बीवी की तरह तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा जैसे एक खादिम अपने आका की खिदमत करता है, ऐसे खादिम बनकर ये उलमा की खिदमत कर रहे हैं। आमीन सुब्हा आमीन। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। आमीन। हकीकी मायनों में अजीज़ दोस्तों, ये उलमा ये हमारा सरमाया है, उलमा हमारा सरमाया। देखो सारी की सारी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में उलमा को निशाना बनाया जा रहा है। तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को उलमा के लिए तंग कर दिया गया है। मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूँ, उलमा के साथ वहाँ क्या किया जा रहा है बखूबी वाकिफ है। चंद रोज पहले हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, आप हज़रत बखूबी जानते होंगे। मुफ्ती अब्दुल समी साहब को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े बड़े जय्यद उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों, मैं तुमसे आज तक मैंने तुमसे कभी भीख नहीं मांगी है। आप मेरे यूट्यूब पर सर्च करके बयानात सुनिए, कभी मैंने उम्मत के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं, कभी उनसे उलमा के लिए भीख नहीं मांगी है, लेकिन आज मैं तुम सबसे हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ। आए हिंदुस्तानी मुसलमानों, अपने उलमा को बचा लीजिए, अल्लाह के लिए इन उलमा को बचा लो, इनकी खिदमत करो, इनकी खबरगिरी करो। दुनिया का खौफ इन उलमा को मिटाना चाहता है। हाँ हाँ एक दिन आएगा, मेरे भी पीछे ATS लगी हुई है, मेरे भी पीछे LIU लगी हुई है, तमाम की तमाम एजेंसियां। अभी मैं आपके कोलकाता में उतरने से पहले कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं। हाँ हाँ मौलाना सलमान कब जा रहे हो कोलकाता, क्या करना है, सारा का सारा डेटा इंस्टॉल कीजिए, सारा का सारा मुझे मेल करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर जाता हूँ, मेरी पगड़ियाँ उतरवाई जाती हैं, हाँ हाँ मेरी शेरवानी उतरवाई जाती है, मेरे जूते चेक किए जाते हैं, मेरा एक एक रोया चेक किया जाता है। क्या ये उलमा को रहने का हक नहीं है? क्या मुसलमानों को रहने का मुल्क हिंदुस्तान में हक नहीं है? क्या ये मुसलमान मुल्क हिंदुस्तान के वफादार नहीं है? नहीं नहीं, रब्बुल जलाल के ज़ाक़ो जलाल की कसम, हमने कल भी वफादारी का सबूत दिया था, आज भी हम वफादार हैं। क़यामत तक हम अपने
اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے. ہاں ہاں میاں آؤ, کتنا ہمیں پریشان کرو گے, کتنا ہمارے پیچھے ایجنسیوں کو لگاؤ گے. آؤ مجھے پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, آؤ مجھے پکڑو, میری تلاشی لو. میاں اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک مسواک نظر آئے گی, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک کنگا نظر آئے گا, سامنے کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے ایک قلم نظر آئے گا. چھین لو میری مسواک, چھین لو میرا قلم, چھین لو میرا کنگھا, دوبارہ خرید لوں گا لیکن تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا. ملک ہندوستان کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا, لیکن ہاں خوب یاد رکھو میں تمام کے تمام ہندوستانیوں کو علیہ اعلان بتاتا رہوں گا کہ ہندوستان کا مسلمان کل بھی وفادار تھا, آج بھی وفادار ہے اور قیامت تک وفادار بنا رہے. نعرہ تکبیر, سپر پاور میرا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ. ہمیں کیا کرو گے تم, کتنی ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگاؤ گے, لیکن مسلمانوں مجھے غیر سے کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے گلہ اپنوں سے ہے, آپ سے ہے, تم سب سے. تم نے اپنے علماء کی کتنی خبر گیری کی, تم نے اپنے علماء کو کتنی عزت دی, تم نے اپنے علماء کو کتنا سروں کا تاج بنائے رکھا. سانپ سے کیا گلہ کرنا, وہ تو ڈسے گا ہی. دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, دشمن تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی جائے گا نا. لیکن یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے. ابھی میں 2 فروری کو, 5 فروری کو, آج کتنی تاریخ ہے, 3 فروری, 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا الحمدللہ. 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, لیکن دشمن اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, خوب یاد رکھنا. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, ان علماء کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو, ان مساجد کی قدر کرو. یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں. ہاں ہاں, اور یہ علماء ان قلعوں کے حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں. اگر تم نے ان کی خبرگیری نہیں کی تو اللہ کی ذات کی قسم, نہ تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے, نہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی, سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دیکھو ہر جگہ علماء حق کو پریشان کیا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی امن کی جماعت ہے تو تبلیغی جماعت ہے. بے شک, آپ نے ابھی سنا ہوگا مملکت عربیہ نہیں مانتا میں ایسی حکومتوں کو, نہیں تعلق ہمارا سعودی حکومت سے, سعودیہ سے تو پیار ہے, حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رسول عربی کا شہر ہے, وہاں میرے اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ کا گھر ہے. لیکن خوب یاد رکھو, اے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے والوں, چاہے دکتور عبداللطیف ہو یا بن سلمان ہو یا تمام کے تمام جو یہودیت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, جن عرب مملکت عربیہ کے اوپر اسرائیل کا غلبہ ہو چکا ہے, جو کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, جو انگلش سے متاثر ہو چکے ہیں, جو انگریزیت کی بولی بولنے والے ہیں, میں ان کو علیہ اعلان کہنا چاہتا ہوں, ہاں ہاں یہ دعوت کا کام انبیاء کرام کی ایک عظیم سنت ہے. ہاں ہاں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک اس کائنات پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا, اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتا رہے گا. پتہ چلا جس دن دعوت کا کام بند ہو جائے گا, جس دن لوگ اللہ کی بات کرنا بند کر دیں گے, دعوت دینا بند کر دیں گے, ہاں ہاں اچھائیوں کا حکم کرنا بند کر دیں گے, برائیوں سے منع کرنا بند کر دیں گے, کوئی مائی کا لال یہودی دھرتی پر زندہ باقی نہیں رہ پائے گا. کیوں نہیں رہ پائے گا؟ ہمارے دم قدم سے یہ دھرتی آباد ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. پتہ کیا چلا؟ جب تک اس دھرتی پر دین کے داعی باقی رہیں گے. کیا مطلب؟ اچھائیوں کا حکم کرنے والے
برائیوں سے منع کرنے والے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے جب تک اس کائنات عرضی پر باقی رہیں گے، رب ذوالجلال کی ذات و جلال کی قسم، تبھی تک یہ ساری کائنات سلامت ہے۔ جس دن اللہ کو اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن رسول اللہ کو رسول اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن دین کی دعوت دینے والے نہ رہیں گے، جس دن اچھائی کا حکم کرنے والے نہ رہیں گے، جس دن برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں گے، اذا السماء انشقت، آسمان اللہ پھاڑ ڈالے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ لی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ ہاں تو دعوت کا کام انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم برائیوں سے منع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ہم ہمیشہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم کسی حکومت کے زرخرید غلام نہیں ہیں۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام کی تمام کائنات سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان بالکل بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی دعوت دینی ہے۔ نوجوانوں میں تم سے کہوں گا تم اپنے اتہاس کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں تمہارے بنگال کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہاں ہاں دنیا کہتی ہے، انگریزی اتہاسکار کہتے ہیں، ٹامس کہتا ہے کہ ملک ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی۔ نہیں، جنگ آزادی تو 1789 سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر پلاسی کے میدان میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑی گئی علامہ سراج الدولہ کی قیادت میں، جنہوں کو پورے طور پر عین میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بنگال پلاسی کے میدان کے اندر پڑھیے بنگال کی تاریخ کو، پڑھیے ملک ہندوستان کی تاریخ کو۔ نوجوانوں علم کے میدان میں آ گیا ہو، اے نوجوانوں، ہاں ہمارے نوجوان علم سے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اتہاس کا نہیں پتا، انہیں ہسٹری کا نہیں پتا۔ ہسٹری کو پڑھنا سیکھو، چاہے جس زبان میں۔ اب تو الحمدللہ نیٹ کا زمانہ موجود ہے، کمپیوٹر آ گیا، آپ اس کے اوپر سرچ کریں، آپ بنگال کی ہسٹری کو پڑھیں، ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ باقاعدہ اپنے ملک ہندوستان کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ خوب یاد رکھیے، جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ بھلا دیا کرتی ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی بلکہ مردہ ہو جایا کرتی۔ آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھا کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے مساجد کی حفاظت کیجئے۔ ہاں ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں مہمان خانے کے اندر تھا، بچے نعت پڑھ رہے تھے، کوئی مکالمہ پیش کر رہا تھا۔ بہت زیادہ آپ کی زبان، میں بنگلہ سے واقف تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، جس کی جو میرے ذہن نے جو سمجھا دل باغ ہو گیا۔ اتنے ذہین بچے، آپ کو مدرسہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اور زیادہ ان بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، آپ علماء کی اور زیادہ قدردانی کریں، آپ کے بچے اور آگے جائیں گے۔ ہاں ان مدرسوں کے اندر محبت سکھائی جاتی ہے، ان مدرسوں کے اندر ماں سے محبت سکھائی جاتی ہے، باپ سے الفت سکھائی جاتی ہے، بہنوں کا مقام بتایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کے اندر ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو تم پر تمہارے علماء کا کیا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے ملک کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے۔ ان مدرسوں کے اندر رسول عربی کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول کو اللہ
نے 4 بیٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول پاک کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کی چوتھی بیٹی خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کی بیوی حسنین کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے صرف 2 نواسے حسن حسین نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو 5 نواسوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان تھا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان تھا۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے یہ رسول عربی کے چوتھے بیٹے کا نام چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن تھا۔ اور ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ رسول عربی کے 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین ہے۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے تمام صحابہ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر سے لے کر علی تک، علی سے لے کر عثمان تک، عثمان سے لے کر بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سلمان تک، سلمان سے لے کر ابو سفیان تک، ابو سفیان سے لے کر کے حضرت سلمان تک، حضرت سلمان سے لے کر کے عمران تک، حضرت عمران سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے ہر رسول پاک کی 10 سال تک خدمت کرنے والے، رسول عربی کے 10 سال تک سے سر میں تیل کی مالش کرنے والے حضرت انس بن مالک تھا، رسول عربی کے گھر کی سبزی لانے والے حضرت یسار رضی اللہ عنہ تک، اس روئے زمین کے پہلے صحابی حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ عنہ تک تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون۔ فرمائے صحابہ کے بارے میں فرما دیا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ تمام کے تمام صحابی اللہ سے راضی ہیں اور ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا۔ ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے نعرہ تکبیر، سر بلند سر بند دیوبند دیوبند، دیوبند کے شیر کو دیکھ لو۔ مولانا سلمان صاحب قاسمی نے پورے کھول کر بتایا تیار کہاں سے ہوتا وہی مدرسہ ماں کی گود ہے۔ مدرسہ، ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو۔ میں مدرسہ والا ہوں، میں مسجد والا ہوں، میں محراب والا ہوں، میں منبر والا ہوں۔ ہاں 17 سال میں نے مدارس میں لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ اے ہندوستانی نوجوانوں، اے ہندوستان کے ذمہ دار لوگوں، اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ ان کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، ان کو نبی کی حدیث پڑھاؤ۔ یہ تو آپ کے بچے ایسے ہی چمکیں گے جیسے مسٹر سلمان چمک رہا ہے۔ بے شک۔ ہاں کتنا فخر ہوتا ہے اس باپ کو جو اپنے بیٹے کے پیچھے رمضان کی تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا اس باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت دل میں آتا ہے کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہوتا۔ دل میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو حافظ بنا دو، ایک بیٹے کو عالم بنا دو۔ اللہ نے 5 بیٹیاں دیے، ایک بیٹی کو عالمہ بنا دو، ایک بیٹی کو حافظہ بنا دو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہاں صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا بات، آپ لوگ تھک گئے ہیں آپ بس کروں، بیان بند کروں؟ آپ تھکے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں تھکے ہیں، بول میں رہا ہوں تھکیں گے، انصاف والے ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا، جیسے یہاں مدرسہ تھا ایسے ایک مدرسہ تھا، بڑی محنت کی حضرت مولانا حافظ صاحب نے، بہت اچھا بچوں کو تیار کرا ہے۔ ایسے ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی
जलसा होना था, जलसे से पहले ऐसे वहाँ भी बच्चे की तैयारी कराई गई जैसे यहाँ कराई गई। इत्तफाक से एक बच्चा था, उस्ताद जी ने उस बच्चे को एक नात याद कराई। आपने शायद यूट्यूब पर ये वाक़या सुना भी हो, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ, सबक आमोज़ भी है, अरे इबरतनाक भी है। ज़रा हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें, हम अपनी औलादों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे को खड़ा किया और नात याद कराई। वो नात के मिसरे ये थे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बच्चा बहुत ज़हीन था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, बच्चे ने वो नात याद कर ली। लेकिन अल्लाह जाने उसके दिल में क्या था। वो उस्ताद जी के सामने पढ़े, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले जाएं तो वाला को वाले कर दे, और पढ़ने लगे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। उस्ताद जी ने बहुत समझाया, बेटे ये वाले नहीं वाला है, लेकिन वो अपनी आदत के मुआफिक उस्ताद के सामने वाला वाला पढ़ रहा है। उस्ताद जी जब चले जाते तो वाले पढ़ता। बिलाखिर जलसे का दिन आया, सारे बच्चों के नाम पुकारे गए, उस बच्चे की भी बारी आई, वो अपनी आदत के मुआफिक माइक पर आया और उसने वही पढ़ा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। उस्ताद जी बहुत गुस्से में आए कि मैंने इसे कितना समझाया था, ये वाले नहीं वाला है, फिर भी ज़िद में इसने वाले ही पढ़ा। कल इसकी खबर लेता हूँ। अच्छा वो बच्चा तो पढ़ के चला गया, लेकिन उस बच्चे के बाद जिन मुक़र्रिर साहब की बारी थी, वो मुझ जैसे नाअहल होंगे, जिनका सीना नबी के इश्क से खाली होगा। वो जब तकरीर करने के लिए आए तो उन्होंने एतराज़ कर दिया, कहा देखो आजकल के उस्ताद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है। नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, बच्चे ने पढ़ा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये असातिज़ा की गफलत का नतीजा है। वो कह करके तो चले गए, लेकिन उस्ताद जी को आप तो और काटो तो खून नहीं, और गुस्सा हुए, लेकिन कर क्या सकते हैं। दिल में आया कल इसकी खबर लूँगा। दूसरा दिन आया, जब दरसगाह लगी, सारे बच्चे आ गए, ये बच्चा भी आ गया। उस्ताद जी जैसे ही मदरसे के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी, बस त्योरी चढ़ गई। लेकिन ऐसे मार थोड़ा ही सकते हैं, ऐसे डांट थोड़ा ही सकते हैं। सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, कहा खड़े हो जाओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम जवाब देना। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी ने छोटे छोटे सवाल किए, वो बच्चे जवाब देते चले गए। जब इस बच्चे की बारी आई जिसने कल वो नात गलत पढ़ी थी, जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया। उस्ताद जी ने पूछा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, पलकों को झुकाता है, नजरें नीचे करता है, लेकिन जुबान नहीं खोलता, लब हरकत नहीं कर रहे, बोल नहीं रहा। उस्ताद जी करीब आए, बच्चे के खींच कर थप्पड़ मार दिया। कहा तू कितना जिद्दी है, कल मैंने तुझसे कितना समझाया था, वो वाले नहीं वाला है, लेकिन तूने जानबूझकर गलत पढ़ा था, मेरी बेइज्जती करवा दी, इंसल्ट करवा दी, आज तो नबी का नाम नहीं बता रहा। उस्ताद जी मारते चले जा रहे हैं, बच्चा मार खाता चला जा रहा है, बच्चा मार खाता चला जा रहा है। हाँ हाँ उस्ताद जी परेशान है कि अरे ये बच्चा नबी का नाम क्यों नहीं बताता। हाँ हाँ इसको नबी का नाम तो ज़रूरी याद होगा, लेकिन करें तो क्या करें। इतने में क्या हुआ, घंटी बजी, इंटरवल का वक्त हो गया, सारे के सारे जाने लग गए। ये बच्चा भी उठ करके चलने लगा, ये बच्चा भी उठ के चलने लगा। उस्ताद जी कहने लगे अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही इंटरवल का वक्त ख़त्म होगा, हाफ टाइम का वक्त ख़त्म होगा, सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने जवाब न दिया तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा। वो बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, उसके बाद अपने आंसुओं को पोंछा, फिर बाहर गया, थोड़ी देर टहला, हाथ मुँह धुले, हाथ मुँह धुल करके वापस आ गया। इतने में क्या हुआ, घंटी बजी, बेल बजी, सारे बच्चे आ गए, वो भी आ गया। उस्ताद जी दरसगाह के अंदर आए और उसी बच्चे को खड़ा कर दिया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार वो बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने सर को झुकाता है, नजरें नीची करता है और कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगम्बर इस्लाम, नबी यज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा
सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू शुरू हो गए, वो बच्चा रोने लग गया। उस्ताद जी करीब आए, उस बच्चे के पीठ पर हाथ रखा, बेटे तूने जवाब सही दिया है, लेकिन तू रो क्यों रहा है? बेटे तूने इंटरवल से पहले क्यों नहीं बताया था? खूब टाइम से पहले क्या तुझे नबी का नाम याद नहीं था? वो बच्चा रोते रोते कहने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे अब्बू अल्लाह के पास जा चुके हैं, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे अब्बू अल्लाह के पास जा चुके हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। ये जब मेरे वालिद जिंदा थे मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, मेरे वालिद को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरे वालिद जिंदा थे एक दिन उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर बड़ी मोहब्बत से कहा था, अरे मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी भी अपने नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी न लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझे खूब टाइम से पहले पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे, मैं मार खा लूँगा, भगाएंगे भाग जाऊँगा, आप डांटेंगे डांट खा लूँगा, लेकिन मैं अपने अब्बू के कहने की वजह से बगैर वजू के नबी का नाम नहीं लूँगा। उस्ताद जी आपने छुट्टी दे दी, इंटरवल दे दिया, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी की आंखों में आंसू आए, कहने बेटे अच्छा ये बता तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील कर दिया था, तूने वो वाला को वाले क्यों कर दिया था? बच्चा फिर रोने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो चुका है। जैसे मेरे अब्बू मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, ऐसे ही मेरी अम्मी को भी मेरे नबी से बड़ा प्यार था। जब मेरी माँ जिंदा थी एक दिन उसने मुझे गोदी में बिठा कर बड़े प्यार से कहा था, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, नबी की शान में जर्रा बराबर बेदबी न करना, नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। आपने जो मुझे नात लिख के दी थी उसके मिसरे ये थे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मेरे नन्हे से दिमाग में आया। हाँ मेरा नबी इतने ऊंचे मकाम वाला, इतने बुलंद मर्तबे वाला, मैं उसको वाला कहूँ, मेरे अल्लाह को कहीं गुस्सा ना आ जाए, इस वजह से मैंने वाला को वाले कर दिया, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मेरी वजह से आपकी रुसवाई हुई है। उस्ताद की आंखों में आंसू आए, बच्चे को उठाया सीने से लगाया, कहा बेटे गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, हमने जाना ही नहीं नबी का इश्क क्या होता है, नबी से मोहब्बत का हक कैसे अदा किया जाता है। मुसलमानों कहाँ गए वो माएँ जो अपने बच्चों को ये तालीम दिया करती थी, अरे मेरे बच्चों नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। कहाँ चले गए वो वालिद जो अपने बच्चों को ये सिखाया करते थे, ऐ मेरे बेटों बगैर वजू के नबी का नाम कभी न लेना। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से हर घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब घर के बड़े बिगड़ गए हमारे बच्चे भी उसी के पीछे चलने लगे। आए मेरे भाइयों, आए नौजवानों, आए उम्मत के जिम्मेदार लोगों, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज से आहद करके उठो, इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाएंगे। इरादा करते हो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को नबी का इश्क सिखाएंगे, नबी से मोहब्बत सिखाएंगे। शाम का वक्त हुआ करे जब घर में सब खाना खा चुके हैं, अम्मा भी बैठे अब्बा भी बैठे, बहनों को भी बुलाओ, बेटियों को भी बुलाओ, बहुओं को भी बुलाओ, बच्चियों को भी बुलाओ, और घर के बड़े दीन का मुज़ाकरा किया करें। अपने बच्चों से कहो तुम आज सूरह फातिहा की तिलावत करो, तुम आज तशहुद सुनाओ, तुम आज सूरह फलक सुनाओ, तुम आज सूरह नास सुनाओ, तुम दूसरा कलमा सुनाओ, तुम तीसरा कलमा सुनाओ,
तुम नबी की सुन्नतें सुनाओ, तुम वज़ू के फ़राइज़ बताओ, तुम गुस्ल के फ़राइज़ कर बताओ। अगर घर के बड़े रोज़ाना इस तरीके से दीन का तज़किरा करने लगे अपने घरों के अंदर, इंशाअल्लाह घरों में बरकतों के ढेर लग जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह। बस अब चंद लम्हों में आपसे रुखसत होने वाला हूँ। एक और अपील कर रहा हूँ, ऐ हिंदुस्तानी भाइयों, अपने बहनों का हक देना सीखो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहनों को बहुत रुसवा किया जाता है। ये बात इस वक्त मैं हर जलसे में कह रहा हूँ, क्यों? ये एक बहन की अमानत है। हाँ, एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, वो रोने लगी, कहने लगी हज़रत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरे भाई मालदार हैं, मैं कमज़ोर हूँ। नौजवानों, अपनी बहनों के साथ ना किया करो। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है उस दिन बहनें बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछा जो बाप के जनाजे पर बहुत रो रही थी, मैंने कहा बहना क्या बात है, तू इतना क्यों रो रही है? वो बहन रोते रोते कहने लगी हज़रत जी आज मेरे बाप का जनाजा उठ गया, इस घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, आज मायके से मेरा रिश्ता टूट गया है। भाइयों, ये कहने ना दिया करो अपनी बहनों को। जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ करे, तुम्हारी बहनें रोया करे, उन्हें सीने से लगाया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो। बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई ये सलामत है। जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। वो बहन रोने लगी, हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, मेरे भाइयों को की बहुत याद आ रही है, मेरे भाई 3 महीने से मुझे भूले हुए हैं, उनसे कह दो तेरी बहना नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, अपने बेटों के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, मेरे भाइयों को सलामत रखना। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए अपनी बहना को याद कर। उम्मत के नौजवानों, जब से उस बहन ने मुझसे कहा है मैंने दिल में महसूस किया है ये बहनें भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं, ये बहनें भाइयों के फ़ोन की मुंतज़िर रहती हैं। आए हिंदुस्तानी नौजवानों, अगर तुम अपनी ससुराल को हफ्ते में 10 मरतबा फ़ोन करो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी ज़रूर फ़ोन कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर अपनी बहन को फ़ोन करके मालूम कर लो, बहना तेरा क्या हाल है, बाजी आप ठीक तो हैं, अप्पी जान आप ठीक तो हैं। हाँ, कभी कभी जब ईद का मौका आया करे, जहाँ अपनी बीवी के लिए 10,000 का जोड़ा खरीदते हो मुझे कोई गिला नहीं है, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा ले के देगा, वो महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप अपनी बहन को 500 का जोड़ा देंगे, 500 का कपड़ा देंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा अब्बा नहीं है लेकिन मेरे भैया ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ अब्बा की कमी नहीं खली। अपने बेटों को हज़ारों के खिलौने दिलाने वालों, कभी नन्हे नन्हे भांजों को भी 100-200 के खिलौने दिला दिया करो, 100-200 के जूते दिला दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, आप अपने बेटे को 1000 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, 1000 के जूते दिलाएंगे, आपका बेटा 1 मरतबा आपको थैंक्स नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप अपने भांजे को, अपनी बहन के बेटे को 100 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये
میرے ننیال سے آیا ہے، میرے نانی نہیں ہے، میرے نانا نہیں ہے، لیکن میرا ماما میرا بڑا خیال رکھتا ہے، کبھی کبھی بہن کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں گئی ہے، بہنا ہمیں خوب یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو مجھے تیار کیا کرتی تھی، میرے آنکھوں میں کاجل لگایا کرتی تھی، میرے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، ہم دونوں ساتھ ساتھ اسکول جایا کرتے تھے، رستے میں اگر کوئی ہمیں چھیڑتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے مجھ سے اس کا بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ اے میری بہنا مجھے یاد ہے ابا جان جب کوئی کھلونا تیرے لیے لاتے تھے تو کھیلنے کے لیے مجھے دے دیا کرتی تھی کہ میرا بھیا خوش رہے، بہنا مجھے یاد ہے جب کوئی چیز کھانے کی گھر میں آتی تھی مجھے حصہ الگ ملتا تھا، تجھے حصہ الگ ملتا تھا، لیکن تو اپنے حصے سے نکال کر مجھے کھلایا کرتی تھی۔ بہنا مجھے یاد ہے ہم دونوں جب چھوٹے تھے ایک تھالی میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا تو میرے سر کو دبایا کرتی تھی، میرے سر کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اپنی بہن کو میکے لینے پہنچ جایا کرو، گھر میں بلا لایا کرو۔ بہنا تو بوڑھی ہو گئی کیا ہوا، میں بوڑھا ہو گیا کیا ہوا، ہم آئے تو وہی بھائی، ہم آئے تو وہی بھائی بہن، آ جا جیسے تو بچپن میں میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر میرے سر میں تیل لگا۔ کبھی کبھی اپنی بہن کی گود میں سر رکھ دیا کرو، ہاں ہاں کبھی کبھی اپنی بہن کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس کے منہ میں لقمے دے دیا کرو۔ بہنا جیسے تو مجھے بچپن میں کھلایا کرتی تھی میرا دل کرتا ہے تو آج مجھ کو پھر ویسے کھلا تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات کی قسم بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی، آپ کے گھر کی چاول کھائے گی، آپ کے گھر کا کھانا کھائے گی، جھولی پھیلا دے گی اللہ کے دربار میں، اللہ رزق کی برسات کر دے گا۔ ہاں ہاں بہنوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ، ہاں ہاں بیٹیوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ۔ آپ تک جو زندگی گزری سو گزری، جتنی زندگی باقی ہے آج سے ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد ایک مسلمان کی زندگی ہوگی، ایک دائی کی زندگی ہوگی، ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، علماء کی عزت کریں گے، مدارس کی خدمت کریں گے، مساجد کی خدمت کریں گے، بہن کی خدمت کریں گے، بیٹیوں کی خدمت کریں گے، تمام کے تمام لوگوں میں محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ آج سے ارادہ کر کے اٹھو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی برکتوں سے مجھ فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضی الانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ السلام علیکم۔